السلام علیکم ناظرین۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے جائیداد کی ملکیت اور منتقلی کے قوانین پر۔ پاکستان میں جائیداد کے حوالے سے بنیادی قانون ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ اس قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص اپنی جائیداد کو کس طرح کسی دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے۔ اس منتقلی کی کئی صورتیں ہیں جن میں بے ہبہ اور رہن شامل ہیں۔ بے یعنی فروخت کے تحت ایک مالک اپنی زمین یا مکان کو کسی دوسرے کو قیمت کے عوض بیچ سکتا ہے۔ قانون کے مطابق ایسی بے کو تحریری شکل میں رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ یہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ریکارڈ واضح رہے اور مستقبل میں کسی قسم کا تنازع نہ پیدا ہو۔ ہبہ یعنی گفٹ بھی ایک اہم صورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کسی کو تحفے کے طور پر دینا چاہے تو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے مطابق زبانی ہبہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں کہ مالک جائیداد اپنے قبضے سے جائیداد منتقل کرے اور دوسرا شخص اسے قبول کرے۔ عدالتوں نے بارہا یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہبہ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہونا ضروری ہے۔ رہن یعنی موگج ایک اور طریقہ ہے جس میں جائیداد کو کسی قرض کے عوض گروی رکھا جاتا ہے۔ رہن کے قوانین بھی اسی ایکٹ کے تحت آتے ہیں اور قرض کی واپسی تک رہن شدہ جائیداد مکمل طور پر مالک کے اختیار میں نہیں رہتی۔ اب بات کرتے ہیں وراثت کی۔ سکسیشن ایکٹ 1925 اس حوالے سے بنیادی قانون ہے۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی جائیداد اس کے ورثہ میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ پاکستان میں مسلم وراثت کے معاملات میں شریعت ایکٹ اور فیملی کورٹس بھی کردار ادا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا انتقال ہو اور وہ پیچھے بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑے تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا۔ باقی جائیداد 2 بیٹوں اور 1 بیٹی میں اس اصول کے تحت تقسیم ہوگی کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے دگنا ہوگا۔ زمین اور زرعی جائیداد کے حوالے سے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بہت اہم ہے۔ اس کے تحت ریونیو ریکارڈ رکھا جاتا ہے جیسے فرد ملکیت، خسرہ گرداوری اور انتقالات۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے جائیداد کے کاغذات کا اندراج چیک کرتا رہے تاکہ کسی دوسرے کے نام پر جعلی انتقال نہ ہو سکے۔ جائیداد کی منتقلی میں رجسٹریشن کا عمل سب سے اہم ہے۔ اگر آپ زمین خرید رہے ہیں تو صرف اسٹامپ پیپر پر لکھا ہوا کاغذ کافی نہیں ہوتا۔ اصل تحفظ تب ملتا ہے جب رجسٹریشن رجسٹرار آفس میں مکمل ہو۔ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت غیر رجسٹرڈ معاہدہ بعد میں قانونی حیثیت کھو دیتا ہے۔ عدالتوں میں جائیداد کے تنازعات کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ کاغذات کو وقت پر رجسٹر نہیں کرواتے۔ اس لیے ایک شہری کے طور پر اپنی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بے نامے ہبہ نامے آرہن کو باقاعدہ رجسٹر کرایا جائے۔ اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز پروہیبیشن ایکٹ بھی اہمیت رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جائیداد کسی دوسرے کے نام پر رکھی جائے مگر اصل ملکیت کسی اور کی ہو تو وہ غیر قانونی ہے۔ اس قانون کے تحت حکومت ایسی جائیداد ضبط بھی کر سکتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جائیداد کی ملکیت اور اس کی منتقلی کے تمام قوانین کا مقصد شفافیت اور تنازعات سے بچاؤ ہے۔ جو شخص ان قوانین پر عمل کرتا ہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو آسان بناتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ جائیداد صرف دولت نہیں بلکہ ایک امانت بھی ہے۔ اگر ہم قانون اور شریعت دونوں کی روشنی میں اپنے معاملات طے کریں تو نہ صرف جھگڑوں سے بچیں گے بلکہ اپنے ورثہ کے لیے بھی سکون کا باعث بنیں گے۔ یہ تھی آج کی تفصیلی گفتگو۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔